مرد کے اوپر قدغن لگا دی گئی ہے، اس کو بتایا گیا کہ ان صورت یہ نہیں ہے کہ جی آپ اگر یہ نہیں ہے تو آپ کر نہیں سکتے. بیگمات کے حوالے سے کیا آپشنز موجود ہیں، وہ کیا کر سکتی ہیں؟ لے لی جائے اجازت جو ہے وہ بہتر ہے، تاکہ وہ اس کو یہ خیال ہوگا کہ میرے سے اجازت لے لی ہے، اور وہ دوسری کی ایک ایکسیپٹیبلٹی کا بھی ایشو جو ہے وہ اس کے اندر آئے گا. اگر خاوند پہلی بیوی سے اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لیتا ہے تو خاتون کو یہ حق ہے کہ وہ شادی کا معاہدہ ختم کر سکتی ہے. سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا. اس فیصلے کے خلاف آج اسلامی نظریاتی کونسل نے اعلامیہ جاری کیا ہے اور اس فیصلے کو غیر اسلامی قرار دیا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس ڈیجیٹل. ایکسپریس کے فورم سے آج ہم نے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرنی ہے. اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ جو فیصلہ دیا ہے، یہ جو تجویز دی ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، قانونی پہلو اس میں کیا کہتے ہیں، اور یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا اور اب یہ کہاں پر جا کر منتج ہوگا. ہم نے اس پر ایکسپرٹ رائے لینے کے لیے رابطہ کیا، ریکویسٹ کی ہمارے بڑے سینئر وکیل ہیں، قانون دان ہیں، حافظ احسان صاحب سے. حافظ احسان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا. یہ بتائیے گا کہ یہ جو دوسری شادی کرنے پہ پہلی بیوی جو ہے وہ شادی کا معاہدہ ختم کر سکتی ہے، یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت 3 قانون جو ہیں وہ موجود ہیں. ایک آپ کا 1939 کا ڈیزولوشن آف میرج ایکٹ ہے، جس کے اندر ایک مسلمان جو کپل ہے اس کا ڈائیورس کس طرح ہو سکتی ہے، ایک وہ میکانزم ہے. پھر اس کے بعد 1961 کا مسلم فیملی لا آرڈیننس ہے، جس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہماری ڈیل کرتی ہیں، خلا کو ڈیل کرتی ہیں، طلاق کو ڈیل کرتی ہیں، مینٹیننس کو ڈیل کرتی ہیں، آپ کی ڈاوری کو اس کے اندر ڈیل کرتی ہیں. اس کے بعد 1965 کا جو ہے وہ آپ کا فیملی کورٹ ایکٹ ہے، جس کے اندر یہ چیزیں چلتی ہیں. اب یہ ہے کہ پھر ایک آپ کا 1973 آ گیا، جس کے اندر آپ کا کانسٹیٹیوشن بنا، اور اس کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک آرٹیکل ہے جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو ڈیل کرتا ہے، وہ ہے آرٹیکل 230، کہ جس کے اندر بنیادی طور پہ ایک ایڈوائزری باڈی کے طور پہ کام کرتی ہے، اور اس کا یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کو ایڈوائز کرے انہی تمام معاملات کے اوپر، لیجسلیشنز کے اوپر. اور ایک ہمارے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے 227، کہ جس کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی قانون اسلام کے انجنکشنز کے مطابقت نہیں رکھتا تو وہ بھی کالعدم تصور ہوگا، اور کوئی ایسا نیا قانون بنے گا نہیں کہ جو اسلامی انجنکشن سے جو ہے وہ متصادم ہو. اور آرٹیکل 227 بڑا واضح ہے. اب یہ جو تینوں لاز ہیں آپ کے، جو میں نے اشارہ کیا 1939 کا یا 61 کا یا فیملی کورٹ ایکٹ کا، یہ 73 کانسٹیٹیوشن سے پہلے کے ہیں. اب پاکستان کے اندر ایک ہمیشہ سے ڈیبیٹ رہی ہے کہ جی 1961 کا جو فیملی لا آرڈیننس ہے، وہ پاکستان کا جو آئین قوانین کے اندر جو ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ اسلامک انجنکشنز کے مطابق ہونے چاہیے، وہ اس پہ پورا نہیں ہوتا. اور اس کی بعض دفعہ چیزیں جو ہیں وہ ان کی وائریز یا انٹرا وائریز جو ہے وہ چیلنج بھی ہوئی، اور شریعت کورٹ کے اندر بھی کیا. ابھی بھی اس اسپیسیفک ٹاپک کے اندر جو ہے وہ ایک چیز معاملہ پینڈنگ ہے. بٹ بنیادی طور پہ اب آپ کے سامنے 3 چیزیں ہیں. ایک لا ہے آپ کا جو پاکستان کا قانون ہے، اس کا جو سیکشن 2 جو ہے 1939 کا، وہ آپ کے ڈیزولوشن آف میرج کو ڈیل کرتا ہے کہ کن بنیاد کے اوپر جو ہے وہ طلاق ہو سکتی ہے، شادی ختم ہو سکتی ہے، شادی ختم ہو سکتی ہے. دوسرا اس کے اندر جو ہے، اور اس کے اندر عورت کو حق ہے 1939 کا، کہ اس کے بعد 1961 کا ہے کہ کیا وہ صورتیں ہیں جس کے اندر جو ہے خلا یا طلاق دی جا سکتی ہے یا لی جا سکتی ہے. اب دونوں چیزیں ایسی ہیں جو 1961 کا قانون ہے، جس کے اندر سیکشن 6 اور 7 ہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ نے طلاق دینا ہے تو اس کا بھی ایک پروسیس ہے کہ آپ نے یونین کونسل جانا ہے، چیئرمین کے پاس جانا ہے، آربیٹریشن کے اندر جانی ہے، اور پھر اس کے بعد جا کے جو ہے وہ سارا پروسیس جو ہے وہ طلاق کا مکمل ہوتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ جو پولی گیمی اسے ہم کہتے ہیں، اور پولی گیمی یہ ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے اگر دوسری شادی کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ بھی اس پروسیس کو اڈاپٹ کرے جو سیکشن 6 کے اندر لکھا ہوا ہے، کہ وہ ایک اپلائی کرے گا، یونین کونسل میں جائے گا، جو چیئرمین ہے ان کی بات کو سنے گا، سن کے اوپر ایک اجازت دے گا. اگر وہ اجازت دے دیتا ہے اس چیز کے اندر جو ہے، تو وہ چیز جو ہے ڈکلریشن کی صورت کے اندر جو ہے وہ آگے چلا جائے گا. یہ ڈیکلیریشن خلا کی صورت میں ہے؟
نہیں، یہ اس صورت کے اندر ہے، یہ ڈائیورس کے اندر بھی ہے اور یہ اس خلا کے اندر بھی ہے. یعنی کہ خلا اس سینس کے اندر ہے کہ آپ جو ہے اگر کوئی عورت طلاق لینا چاہتی ہے تو وہ ایک گراؤنڈ اس کی بھی یہ ہو سکتی ہے. نہیں تو ویسے تو خلا کی گراؤنڈز یہ ہیں کہ جی وہ کرویلٹی کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے یا وہ مینٹیننس نہیں دیتا یا وہ فیملی ریلیشنز جو ہیں ان کو اسلام یا قانون کے مطابق نہیں کرتا تو خلا کی وہ. لیکن یہ ایک گراؤنڈ. اب یہ جو گراؤنڈ ہے اس کے اندر ہمارا جو آپ کا نکاح نامہ ہے وہ بنا ہوا ہے 1961 کے لاء کے نیچے اور اس کے اندر ایک کالم 17 ہے. اس کالم 17 کے اندر بعض دفعہ ایک طلاق کا جو حق ہے وہ عورت کو تفویض کیا جاتا ہے. اور یہ جو آپ کے سامنے 2024 کی ججمنٹ جو سپریم کورٹ کے اندر آئی ہے اس کے اندر ڈاوری بھی تھی, اس کے اندر آپ کا کالم بھی تھا, اس کے اندر وہ وجہ بھی تھی جس کے اوپر طلاق کی گئی. اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کیا ہے جو آپ کے لاء کے مطابق ہے کہ اگر اس نے دوسری شادی کرنی تھی یہ 73 کے لاء کے مطابق, یہ 1961 کا 61 کا, اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسری شادی کرنی ہے تو اس کو وہ جو پروسیس ہے سیکشن 6 کا 1961 کے اندر لکھا ہوا ہے اس نے اگر وہ اڈاپٹ نہیں کیا تو عورت جو ہے اس کو ایک جواب مل جاتا ہے کہ وہ طلاق جو ہے اس کو سیکھ کر لے. اچھا, اب جب لاء موجود ہے سپریم کورٹ نے اس پروسیجر کو چونکہ اس کیس کے اندر فالو نہیں کیا گیا تھا تو انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا 2024 کے اندر آیا, 3 ممبرز بینچ کا آیا, جس پہ میں نے کہا کہ یہ ایک ان کی ایڈجوڈیکیشن اس میں ڈاوری بھی تھا, اس کے اندر مینٹیننس بھی, یہ ساری تھی. اب جب یہ فیصلہ 2024 کو آیا تو اسلامی نظریاتی کونسل نے اس وقت بھی اس کے اوپر بات کی کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ اسلام کے انجنکشنز کے مطابق, کیونکہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے, اسلام میں 4 کی اجازت ہے, سورۃ النساء کے اندر ہے, اس کے اندر ایک یہ ہے کہ اگر آپ نے دوسری کرنی ہے تو آپ کا پہلا حق جو ہے وہ پورے کرتے ہوں اور آپ کی کیپیسٹی بھی ہو, آپ کی فائنینشیلز بھی, آپ انصاف کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر 1 2 3 4, لیکن کسی جگہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو آپ کی کانسنٹ جو ہے وہ آپ نے پہلی بیوی سے لینی ہو, اب یہ جو 1961 کا قانون ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ کانسنٹ کا اس طرح ذکر نہیں ہے بلکہ ایک پروسیجر کا ذکر ہے. سر, آگے چلنے سے پہلے میں ذرا ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت قانون کیا رائج ہے. کیا جب ایک شخص دوسری شادی کرنا چاہے تو اس کو وہ جو اجازت لینی ہے وہ اس کا پروسیجر کیا ہے؟ نہیں, اس کا پروسیجر یہ ہے نا کہ سیکشن 6 کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس نے یونین کونسل کو اپلائی کرنا ہے کہ یہ میری ریزنز ہے. ہو سکتا یہ ہے کہ جی وہ بچے کے لیے شادی کرنا چاہ رہا ہو سکتا یہ ہے کہ وہ اس کے اندر یہ سمجھتا یہ ہو کہ میں جو اس کے حقوق زوجیت ہے وہ پورے کر دیتا. یعنی کہ عورت کی ڈسکرشن اس کے اندر شامل نہیں ہے بلکہ ایک پروسیس ہے. اب وہ جو پروسیس ہے اور دونوں جگہ ہے, سیکشن 6 کے اندر یہ ہے کہ آپ نے کس صورت کے اندر, اور اس کا یہ کرمنل اوفینس بھی ہے پاکستان کے اندر جو ہے, اگر کوئی اس کی وائلیشنز کرتا ہے تو آپ ایک پرائیویٹ کمپلینٹس کرتے ہیں اور اس کے اوپر لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں 3 سال تک اس کا ہے. اور لیکن اس کے اندر جب ہائی کورٹس کے اندر جاتا ہے تو جنرلی وہ سزائیں جو ہیں وہ 2010 کے اندر بھی ایک ججمنٹ آئی, انہیں سزاؤں کو سیٹ اسائڈ کر دیا جاتا ہے کہ جی پرمیشن کو پروسیس نہ کرنا وہ اتنا اوفینس نہیں ہے. جب آپ پھر حوالے دوسرے بھی دیں کہ جی اسلام کے اندر قانون کے اندر یہ ایسی کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ کی پرمیشن ہو. اب یہ ہے کہ اور اسی بنیاد پہ آپ کی طلاق کا بھی ہے جو کہ آپ نے یونین کونسل یہ وہ سارا کرنا ہوتا ہے, تو وہ ایک پروسیس کو ریگولیٹ. اب جو اسلامی نظریاتی کونسل نے فیصلہ کیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ جی یہ جو انہوں نے ہولڈ کیا اس چیز کے اندر کہ اس پروسیس اگر کوئی اڈاپٹ نہیں کرتا تو عورت کو یہ حق مل جاتا ہے کہ وہ اس بنیاد کے اوپر کہ چونکہ اس نے دوسری شادی, دیکھا نا کہ ہو سکتا یہ ہے کہ وہ بندہ اس کے حقوق بھی پورے کر رہا ہو, اس کو فائنینشیل اسسٹنس بھی دے رہا ہو, اس کے ساتھ خوش بھی رہ رہا ہو, تو یہ وہ گراؤنڈ ایسی عدالت کے اندر اس عورت کو خلا لیتے وقت ثابت کرنی ہوتی ہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ جب وہ خلا لیتی ہے تو بعض چیزوں کے اندر سرنڈر اسے کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس سچویشن کے اندر یہ ہے کہ آپ کا ایک کانٹریکٹ تھا یعنی کہ نکاح, اس کے اندر آپ نے کنڈیشنز ڈالی, آپ نے وائلیٹ کیا, تو جب آپ نے وائلیٹ کیا تو جو خلا کے اندر جن چیزوں سے آپ محروم ہو سکتے ہیں وہ اس چیز کے اندر وہ آڑے نہیں آئیں گی, اور یہی وہ سپریم کورٹ کے اندر آیا. اب اگلا جو امپورٹنٹ اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جس چیز پہ بات کی ہے وہ بنیادی طور پہ اس قانون کے اوپر بات کی ہے کہ جی اجازت کے بغیر, عورت کی اجازت کے بغیر مرد شادی کر سکتا ہے, اور شادی کے لیے وہ پروسیس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اسی کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ اپنی حد تک ٹھیک ہے کہ انہوں نے جو لا آف دا لینڈ ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا, یعنی کہ اس کیس کے اندر جو تھا وہ مرد نے خاتون سے اجازت نہیں لی تھی اور اس کی بنیاد کے اوپر ڈیزولوشن آف میرج جو آئی اس کے بعد وہ مینٹیننس ڈاوری چلی.
دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کی ہے وہ بھی بات بالکل اسلامی انجنکشنز کے مطابق ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جو ہے اب ایک جو چیز آ گئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ پہلے جتنے بھی اسلامی آئیڈیالوجی کونسلز کی رپورٹس تھیں وہ نیشنل اسمبلی میں جاتی تھیں, وہ ان پہ غور ہی نہیں کرتے تھے, پڑھی رہتی تھیں, حالانکہ ان کا کام بائنڈنگ نہیں تھی. اب یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر جب ایک پیکج آیا تو اس کے اندر JUIF نے جو ہے جو ایک امینڈمنٹ شامل کروائی جہاں پہ ربا کے متعلق کروائی, وہاں کے اوپر انہوں نے یہ بھی شامل کروائی کہ جی اگر کوئی رپورٹ بنائی جاتی ہے تو 12 ماہ کے اندر وہ ہر صورت جو ہے وہ ڈیبیٹ کی جائے گی, لیٹ کی جائے گی اور اس کے اوپر کنسیڈر کیا جائے گا. اب اگر یہ چیز جو ہے اس جو آج ریکمنڈیشنز آئیں گے اور بھی بہت ساری ہیں, انہوں نے تھیلیسیمیا پہ بھی بات کی ہے سارا, اب یہ رپورٹس جائیں گی وہاں کے اوپر اور ڈیفینیٹلی میں سمجھتا یہ ہوں کہ اگر اسمبلی اس کے اوپر پھر غور کرے گی تو آپ کے سامنے دو کیا یہ جو پروسیس آپ نے 1961 کے اندر لکھا ہوا ہے کیا اسلام کے اندر اس کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت نہیں ہے. انگریز دور کے اندر ایک پروسیس تھا, ریگولیٹ کیا گیا, 61 نے کیا, اور ہمیشہ سے میرا خیال ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو ہمارا ایک ریلیجس سیگمنٹ ہے وہ 61 کا جو آرڈیننس ہے اس کے اندر ہمیشہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کی بہت ساری شکیں جو ہیں وہ مطابقت نہیں رکھتی, حالانکہ سپریم کورٹ شریعت کورٹ میں بھی گیا, وہاں پہ انٹرا وائرس چلتی رہی. تو آج کا اگر آپ فیصلہ کیا جائے تو اس سپریم کورٹ نے 2024 کے اندر جو لا آف دا لینڈ تھا, جس پروسیس کو اڈاپٹ نہیں کیا تھا, اس کے مطابق فیصلہ کیا اور وہ ٹھیک ہے. لیکن اسلامی آئیڈیالوجی کونسل نے جو اپنا فیصلہ دیا ہے وہ اس حساب سے ٹھیک ہے کہ جو اسلامک انجنکشنز کے مطابقت وہ چیز وہ لا نہیں ہے. جب وہ لا نہیں ہے تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اسٹے نہیں کر سکتا. اب اس کا الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی ایگزیکٹلی اب میں یہ ہے کہ وہ آرڈیننس تھا, اب اسلامی آئیڈیالوجی کونسلز کے آئیں گی, پارلیمنٹ میں جائے گا, ایک ڈیبیٹ آئے گی, اور اگر پارلیمنٹ یہ سمجھتی اس چیز کے ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسلز کی جو ریکمنڈیشنز ہیں اس کے اندر جان ہے اس چیز کے اندر, تو پھر یہ جو آپ کا پروسیس ہے اس کو حذف کر دیا جائے گا, اور اگر حذف کر دیا جائے گا تو پھر یہ بحث ہی جو ہے وہ پھر ختم ہو جائے گی. سر اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جب تک پارلیمنٹ اس پہ قانون سازی نہیں کر لیتی, کیا یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اور وہ جو لا آف لینڈ ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے گراؤنڈ میں؟ دیکھیں جو 1961 کا یا 1939 کا لا ہے وہ موجود ہے. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کے ہر ادارے اور عدالت کے اوپر آرٹیکل 189 کے نیچے جو ہے وہ پابند ہے. اب وہ اس حد تک ٹھیک ہے. اب یہ جو انہوں نے دیا ہے یہ انہوں نے ایڈوائزری جورسڈکشن کے اندر ایک ریکمنڈیشن دی ہے, پارلیمنٹ کے اندر جائے گی, اور اگر پارلیمنٹ اس چیز کا فیصلہ کر دیتی ہے کہ اسلامک انجنکشنز کے مطابق جو ہے یہ 1961 کی جو یہ سیکشن ہے یہ نہیں ہے, اگر اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو پھر بات وہیں پہ آ جائے گی. اب تھوڑا سا اس کے اندر یہ ہے کہ میرا خیال ہے کوئی ایک میڈیا ہائپ کے اندر ہم چلے گئے ہیں. بات یہ ہے کہ ابھی بھی جو سیکشن 6 ہے اس کے اندر عورت کی رضامندی جو ہے اس کا لفظ شامل نہیں, بلکہ ایک پروسیس کے اندر آپ نے جانا ہے, اس پروسیس کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے. وہاں پہ وہ چیئرمین جو ہے عورت کو بھی بلائے گا, آپ بھی ہوں گے, یا جو بھی جس نے اپلائی کیا ہے وہ ایک سارا پر مطلب میرا خیال یہ ہے کہ جو ایک سیکشن 6 اور 7 کے نیچے ایک سیفٹی والو ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے کہ جی اگر آپ نے کسی پہ جانا ہے تو ابرپٹلی آپ کا کوئی فیصلہ نہ ہو, بلکہ وہ فیصلہ جو ہے سوچ سمجھ کے کیا جائے. اگر آپ نے طلاق بھی دینی ہے سوچ, اس میں بھی آپ کا 90 ڈیز کا ٹائم ہے, اور اگر اس کا ہے اور ڈکلیریشن آئے تاکہ یہ ہے نا کہ یہ نہ ہو کہ جی کیا ہو رہا ہے, چونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے تو یہ تھا کہ نکاح نامہ ہی لوگوں کے نہیں ہوتے تھے یا اس طرح کی وہ ڈاکومنٹیشن ہے. لیکن دوسری اس حد تک ہے کہ یہ جو پروسیس ہے اگر اسلام یا قانون یا قرآن کے اندر جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے یا اس طرح کی کوئی قدغن نہیں ہے, تو اگر کوئی چیز بنی ہے تو وہ پھر لیگلی جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتی. تو اس حد تک جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی حد تک ٹھیک ہے. جو لا آف دا لینڈ ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی جو ریکمنڈیشنز آئی ہے وہ بالکل اسلامک انجنکشنز کے مطابق ہے. اب فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی. اگر پارلیمنٹ ان ریکمنڈیشنز کو اون کر کے سیکشن 6 کا جو پروسیس ہے اس کے اندر یا ایک طلاق کی تفویض کا ایک حق ہے جو کالم کے اندر, اس کو ڈیلیٹ کر دے گی, بحث جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کو اس کا فیصلہ کر دینا چاہیے کہ اگر ایک طرف جو ہے وہ آپ کا اسلامک انجنکشنز ہیں, ایک طرف آپ کا اس کا پروسیس ہے, تو اس کے اندر کوئی درمیانی راستہ اس طرح کا نکالا جا کے اس پروسیس کو سٹریم لائن کیا جائے. اس پروسیس کی وجہ سے کوئی ایسی چیز نہیں آنی چاہیے جو آپ کے اسلامک انجنکشنز کے جو ہے یا شریعت کے جو ہے وہ مطابقت نہیں رکھتی. تو میرا یہ خیال ہے کہ بجائے 12 ماہ کے بجائے اس کو جلد جو ہے وہ فیصلہ کر دینا چاہیے, چاہے یونین کونسلز کے سرٹیفکیٹس کا ہے یا یہ ساری چیزیں ہیں, تاکہ ونس فار آل یہ ایشوز جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو اور لوگ جو ہیں انہیں کلیئر کٹ پتہ ہو کہ پاکستان کا قانون کیا ہے. اور پاکستان کا قانون صرف وہی چل سکتا ہے جو آرٹیکل 227 کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون جو
جو ہے وہ اسلامک انجنکشنز کے ریپگننٹ اگر آئے گا تو وہ ریپگننٹ تصور کیا جائے گا, وہ لا آف دا لینڈ نہیں ہے. دوسری شادی کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے جو تجویز دی گئی ہے اس پر بات کر رہے تھے ہم, اور حافظ احسان صاحب ہمیں بڑی تفصیل سے اس کا جواب دے رہے تھے, ان کے اس کے اوپر قانونی پہلو بتا رہے تھے. اب احسان صاحب سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر ایک شخص دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے, مرد ایک دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے اور اس کو قانونی پیچیدگیوں سے بچنا ہے, پرچے سے بچنا ہے, تو وہ کس طرح, وہ کیا پروسیجر اڈاپٹ کرے گا؟ کیا خاتون لکھ کر دیتی ہے, پہلی بیوی لکھ کر دے کہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں, تو پھر وہ پرچے سے بچے گا, یا کیا پروسیجر ہوگا؟ اس کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر اس نے اجازت لینی ہے تو وربلی بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کو آپ ڈاکومنٹ بھی لے سکتے ہیں کہ جی میں اس کو اجازت دیتی ہوں. سادہ کاغذ پہ, سادہ کاغذ پہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی اسٹیمپ پیپر یا اس طرح کے نہیں ہے. دوسرا وہ ایشو ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ آپ چلے جاتے ہیں یونین کاؤنسل کے اندر اور وہ ایک ہیئرنگ کرتا ہے اور سنا کے کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کو جو ہے وہ اس کی اجازت ہے, آپ کر سکتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنی دیر تک آپ کا لا کا پروسیس اس کے اندر ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. اسلامی نظریاتی کونسل کی بالکل صائب رائے ہے اس چیز کے اندر جو ہے, لیکن چونکہ لا آف دا لینڈ اور اس کے اوپر کئیوں کے خلاف کمپلینٹس بھی فائل ہوئی ہیں, کئیوں کو سزائیں بھی اس کے اندر جو ہیں 3 ماہ یا اس طرح کا کوئی پیریڈ کے اندر آئی ہے, تو وہ اس کو فالو کر دینا چاہیے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ کیا دوسری شادی جو ہے اس کے کرنے سے جو پہلی شادی جو ہے وہ کوئی اس کے اندر آتا, وہ بالکل ایسا ایشو نہیں آتا. دوسری شادی بھی آپ کر سکتے ہیں, تیسری بھی کر سکتے ہیں, چوتھی بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو آپ کا اس وقت لا آف دا لینڈ ہے اس کو آپ کو فالو کر لینا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ مناسب بھی یہی ہے کہ اگر اجازت لے لی جائے, اور اگر بالکل اجازت نہیں ہے تو پھر وہ ایک اور ایشو ہے, پھر وہ آپ اس پروسیس کے اندر جو ہے وہ چلے جائیں. دوسرا یہ ہے کہ پھر پارلیمنٹ ہے, اور جب پارلیمنٹ اس چیز کا فیصلہ کر دیتی ہے کہ جی سیکشن 6 کے پروسیس کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کی رائے نہیں ہے. لیکن اگر یہ دیکھا جائے اس چیز کے اندر یہ ہے کہ کیا اسلام کے اندر جو ہے پرائر پرمیشن اس عورت کی ریکوائرڈ ہے, کنسیڈریشن یا کریکٹرز یا آپ نے سٹینڈرڈز تو بنا دیے ہیں, آدمی کے اوپر لاگو کر دیے ہیں کہ اگر آپ نے دوسری شادی میں جانا ہے تو یہ چیزیں آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اگر پرمیشن آپ نے نہیں لی ہے تو آپ دوسری شادی کر نہیں سکتے. بالکل, مطلب دین میں جو ہے مرد کے اوپر قدغن لگا دی گئی ہے, اس کو بتایا گیا کہ ان صورت اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے آپ یہ دیکھ لیں تاکہ معاشرے کے اندر اور آپ کی لائف جو ہے وہ سموتھ چلتی رہے, کی لائف, لیکن یہ نہیں ہے کہ جی آپ اگر یہ نہیں ہے تو آپ کر نہیں سکتے. شادی نہیں کر سکتے. بہت شکریہ احسان صاحب, آپ نے بہت تفصیلی جواب دیے. ایک لائٹ سا کمنٹ اس پر یہ بتائیں کہ اس وقت جن لوگوں نے دوسری شادی کر رکھی ہے, تیسری کر رکھی ہے, چوتھی کر رکھی ہے, تو ان کی جو خواتین ہیں ان کی بیگمات کے حوالے سے کیا آپشنز موجود ہیں, وہ کیا کر سکتی ہیں اس وقت؟ نہیں دیکھیں نا, چیز یہ ہے کہ اگر تو لمبا عرصہ ہو گیا اس چیز کے اندر تو میرے خیال بعض میں اندر کیا کمپلینٹس وغیرہ آتی ہیں. ایک ریئیکشن تو عورت کا آتا ہے کہ جب آپ دوسری شادی کا سوچتے ہیں یا کرتے ہیں, اور یہ شاید ہمارے اس علاقے کے اندر زیادہ ہے. اب آپ عرب ممالک کے اندر چلے جائیں یا دوسری چلے جائیں, افریقہ کے اندر چلے جائیں یا انڈونیشیا کے اندر, تو دوسری شادی جو ہے نہ اتنی معیوب سمجھی جاتی ہے, نہ اس طرح کی کوئی قدغن وہاں پہ ہے جی. تو یہ ہے کہ اگر لے لی جائے اجازت جو ہے وہ بہتر ہے, تاکہ وہ اس کو یہ خیال ہوگا کہ میرے سے اجازت لے لی ہے, اور وہ دوسری کی ایک ایکسیپٹیبلٹی کا بھی ایشو جو ہے وہ اس کے اندر آئے گا. بٹ اگر نہیں ہے تو پھر عورت جو ہے وہ کمپلین کر سکتی ہے, میجسٹریٹ کے پاس جائے گی, استغاثہ آئے گا, جواب آئے گا. تو بجائے ایک اس پروسیس سے بچنے کے لیے جو لا کا پروسیس ہے اس کو فالو کر دیا جائے تو بہتر ہے. بٹ اللہ تعالیٰ دونوں کو ہدایت دے. صاحب بھابھی کے بارے میں بتائیں, وہ آپ کو اجازت دے دیں گی؟ یہ میں نے سوال کبھی پوچھا ہی نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ پوچھا تھا, میری تو بیگم ایک دفعہ راضی بھی ہو گئی. تھینک یو ویری مچ سر. احسان صاحب ہمیں اس معاملے پر تفصیلی بریفنگ دے رہے تھے اور ان کا بہت شکریہ. تو جو لوگ اب دوسری شادی کی خواہش رکھتے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ قانونی پروسیجر کو فالو کریں تاکہ بعد کی قانونی کارروائیوں سے بچ سکیں. بہت شکریہ.